موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قصہ آج ہم سنیں گے۔ ہم سب روزانہ ایسے جیتے ہیں جیسے ہم کبھی مریں گے ہی نہیں، پر موت آنا ڈیفینٹ ہے۔ ڈیتھ از اے ٹروتھ اینڈ وی آل ہیو ٹو فیس اٹ ون ڈے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہو زندہ دلی سے جیو، انسانیت کے نقش قدم پر چل کر جیو، نیک اعمال کرو تاکہ جب اپنے اللہ کو فیس کرو نا تو گلٹ سے بھرے ہوئے نہ ہو۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور 100 سال پہلے بھی بہت سارے لوگ اس دھرتی پر چل رہے تھے، پر آج وہ سب کہاں ہیں؟ اس ایک خدا کے پاس، اور ہمیں بھی الٹیمیٹلی وہیں جانا ہے۔ تو اسلام کے حوالے سے موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کون فرشتے آتے ہیں وہ ہمیں سن ہی لینا چاہیے۔ ہر ایک ریلیجن کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ آفٹر یور ڈیتھ کوئی فرشتہ آتا ہے آپ کو لے جانے کے لیے، اور جو انسان ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی مرتیو سے، موت سے، ڈیتھ سے گھبراتا نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہوں گے، آئی ہوپ نہیں بھی ہیں تو جلد ہی بن جائیں گے۔ آئی ہوپ دنیا کے ہر انسان کو ایمان نصیب ہو، آمین۔ آپ بھی کہہ دیجئے سم آمین۔ اچھا چلیے اینجل اسرائیل کی کہانی سن لیتے ہیں، اور یہ کہانی میں بہت پاور ہے۔ That's why I am covering my head، اور آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم دوستو، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمے لگائی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں دی گئی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں روحیں قبض فرما لیتے ہیں؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میزان کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔
तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा, तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। उस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता के मलकुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ज़मीन ने जब इज़राईल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अतात व फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम उस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज़ किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ लाएं, जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में यूं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफ़ार में नजर आते हैं। तो उसने कहा कि यह आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज़ की जाए और हमें इज़राईल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने की, तो इस हवाले से ये हकायत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात से मुलाहजा नकल की गई है
کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک
मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसीलिए ये मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाज़री देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हज़रत मुलकुल मौत ज़मीन पर उतरे, एक अराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, उस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फ़ातिमा, दरवाज़े पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाज़े पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तू जानती है दरवाज़े पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मुलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मुलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मुलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज़ करने के लिए? उसने अर्ज़ की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बग़ैर आपके घर दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बग़ैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, ये है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दरकनार, उनकी इजाज़त के बग़ैर उनके घर में भी दाखिल ना हो सकते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त फरमा दें तो अंदर जाना, अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है कि जहाँ मलकुल मौत दस्त बस्ता उज़न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़ रूह का उज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फ़ौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहाय सित्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल,
میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ دوستو، آئیے سب مل کر ایک بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ اسے آپ نے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت پسند آئی ہے، بہت بہترین تھی بھائی صاحب، اور یہ ایمان افروز کر دینے والے واقعے ہمارے دل کو چھوئے ہیں، اسپیشلی جو نمرود کی کہانی تھی کہ کیسے کیسے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا، شیرنی کا دودھ پلایا، اور بڑے ہو کر کے اس نے کیا کیا؟ سب سے بڑا حرام کام، خدائی کا دعویٰ، خود کے بت بنوا لیے اور پھر لوگوں سے ان بتوں کی عبادت کروائے۔ ظلمی، ایک دم ظالم بادشاہ وہ بن گیا، سب کو مارتا تھا، مطلب اس کے حکم کو اتنا سا بھی فالو نہ کرو تو وہ انسان کی جان تک لے لیتا تھا۔ ایسے حیوانوں کو نا سزائیں بھی ایسی ملتی ہیں جس سے پوری دنیا عبرت حاصل کرتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون کو ہی دیکھ لیجئے، ہم اس کی لاش آج بھی دیکھ سکتے ہیں، محفوظ ہے، ایک دم تڑپ رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس سرشٹی کا رچیتا ایک ہی ہے۔ جب بھی ہم کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا، او مائی گاڈ، اس کا ڈیزائنر کون ہوگا وہ آرٹسٹ جس نے اتنی سندر تصویر بنائی ہے۔ پر جب ہم قدرت کے سندر نظارے دیکھتے ہیں، چاہے پھول، چاہے پتیاں، چاہے آسمان، چاہے اوشین، ہم یہی کہتے ہیں کہ کتنا سندر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا ڈیزائنر ہے، ایک کریٹر ہے۔ ایسے ہی ہم سب نہیں یہاں پر آ گئے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کیا مثال دیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور سبھی ریلیجنز کے اندر یہی میسج کنوے کیا ہے، پر لوگ بہت بار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہی موت کے فرشتے کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ہندوازم کے اندر یمراج جی جو ہیں انہیں موت کا فرشتہ بتایا گیا ہے، اور ڈسکرپشن بھی ایسا ہی ہے۔ سکھزم اور کرسچینٹی یا جوڈائزم تو میں نے زیادہ نہیں پڑھا، پر سناتن پڑھا ہے۔ واسودیو کٹمبکم کی فلسفی پر ہمارا سناتن وشواس رکھتا ہے۔ اس پوری کائنات کا مالک و خالق ایک ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے جب میں میرے جیسے کوئی انسان سے بات کر پاتی ہوں۔ آئی ہوپ یہ جو وچار دھارا میری ہے ہم شیئر کرتے ہیں، رائٹ؟ ہو سکتا ہے پولس اپارٹ بھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور ہی سوچتے ہوں اور میری سوچ آپ کی سوچ سے بڑی پرے ہو۔ خیر کچھ بھی ہو، انسانیت زندہ ہونی چاہیے، ایماندار انسان ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے۔ کہانی اتنی لمبی تھی پر ایسا فیل ہوا نا کہ جھٹ سے نکل گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہی تو میجک ہے اللہ کے دین کا۔ چلے فی الحال میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، ملیں گے ایسے کسی بہترین ایمان آفروز کر دینے والے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا اور ایمان کے راستے پر چلیے گا، کیونکہ ایک دن موت تو آنی ڈیفینٹ ہے، ہم سب کو چلے جانا ہے ایک دن، یہ ہم کو گفٹ ملی ہے باڈی، یہ بھی ریٹرن کریں گے ہم۔ تو غرور کسی بات کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر قابو کرنا بہت ضروری ٹاسک ہے۔ کیپ اٹ ان مائنڈ۔ اللہ حافظ۔